ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ شریف کی چادر کو پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس گھر کی برکت سے میرے سارے گناہ معاف فرما، میرے سارے گناہ بخش دے۔ میرے نبی نے اس شخص سے دریافت کیا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا گناہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر حضور نے دریافت کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب تبارک و تعالیٰ؟ تو اس نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتا تیرا کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ بتا تیرا وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، میں بہت بڑا مالدار ہوں، لیکن جب کوئی درویش، جب کوئی مانگنے والے کو دور سے دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرف آ رہا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری جانب آگ آ رہی ہے جو مجھے جلا دے گی، یعنی میں بخیل ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے دور بھاگتا ہوں، بیوہ عورتوں، غریب بچوں، مسکینوں کی امداد کرنے سے دور بھاگتا ہوں، ان کی مدد کرنے سے دور بھاگتا ہوں، میں ان کو آگ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں جلا نہ دے۔ تب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جا میرے قریب سے دور جا، کہیں تیری آنکھ مجھے نہ جلا دے۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس رب نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر تو مقام ابراہیم، اگر تو رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ ایسی مقدس سرزمین ہے، یہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں عبادت کرنے والا ایک نیکی کرنے والے کو 1,00,000 نیکی کے برابر لکھی جاتی ہے۔ اگر تو اس جگہ عبادت کرے گا، اگر 50 سال تک تو نماز پڑھے گا اور اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندی جاری ہو جائے، اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے درخت اگ آئے، اس قدر روئے کہ تیرے رونے سے گھاس اگ آئے، اور اگر تو بخیل ہی کی حالت میں مر گیا تو تیرا مقام دوزخ ہوگا، تیرا مقام جہنم ہوگا، کیونکہ بخیل کفر کی علامت ہے اور کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔